السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: دینی علوم کے ساتھ مذاق اڑانا کفر ہے۔ ما لا بد منہ، صفحہ 147۔ دینی علوم جتنے بھی ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اس کے علاوہ جو دینی علوم ہیں اس کے ساتھ مذاق اڑانا کفر ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت کی توہین ہے، مذہب کی توہین ہے۔ مسئلہ: اگر کہے کہ مجھ کو علم کی مجلس سے کیا غرض، یا کہے کہ جن باتوں کو علماء کہتے ہیں ان کو کون کر سکتا ہے، یا کہے کہ علماء کے کہنے کا منکر ہوں تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 147۔ علم کی مجلس سے کیا غرض، یعنی مجھے علم کی مجلس سے کیا مطلب، یا کہتا ہے کہ جن باتوں کو علماء کہتے ہیں وہ کون کر سکتا ہے، یا کہتا ہے کہ میں علماء کی بات نہیں مانتا ہوں، علماء کی بات کا انکار کرتا ہوں، تو ان تمام صورتوں میں وہ کافر ہوگا۔ اس لیے کافر ہوگا کہ اس نے شریعت کے اوپر خوشی کے ساتھ، احکام شریعت پر خوشی کے ساتھ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ احکام شریعت کے اوپر خوشی کے ساتھ عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ: اگر کہے کہ ان علوم کو کون سیکھے، یہ تو کہانیاں ہیں، یا یوں کہے کہ یہ تو مکر و فریب ہیں، یا کہے کہ مجھے دانش مندوں یعنی علماء کا حیلہ پسند نہیں تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 147۔ کہتا ہے کہ یہ دینی علوم کون سیکھے، یہ تو ایک کہانیاں ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ سب دھوکہ بازی ہے، مکر و فریب ہے۔ دینی علوم کے بارے میں، شریعت کے علوم کے بارے میں، قرآن اور حدیث اور فقہ کے علوم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، مکر و فریب ہیں، دھوکہ بازی ہیں، یا کہتا ہے کہ علماء کا حیلہ مجھے پسند نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں کافر ہوگا، اس لیے کہ اس نے شریعت کے علوم کی توہین کی، شریعت کے علوم کی توہین کی، تو گویا کہ شریعت کی توہین لازم آئی، اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی قرآن کریم کی آیت پیالے میں رکھے اور پیالے کو پور کر کے کہے کأسن دہاقن تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 147 148۔ قرآن کریم کی آیت لکھ کر کے پیالے کے اندر ڈال دی، اس پیالے کو بھر دیا پورا پانی سے، اور پھر کہتا ہے کأسن دہاقا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، تو وہ آیت کہاں فٹ کر رہا ہے؟ پیالے کے اوپر فٹ کر رہا ہے، بھرے ہوئے پیالے کے اوپر فٹ کر رہا ہے، تو گویا اس میں قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق ہے، اس کی توہین ہے کہ دنیاوی کام کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر جو ہے قرآن کریم کی آیت کو مذاق کے طور پر فٹ کرنا، تو گویا قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کریم کی آیت کی توہین ہے، قرآن توہین، اس وجہ سے کافر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے ایک حرف کی توہین بھی کرنا، ایک لفظ کی توہین کرنا یا ایک آیت کی توہین کرنا، یہ آدمی کو کفر کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے۔ مسئلہ: دیگ میں جو کچھ باقی رہ جائے اس پر اگر کہے والباقیات الصالحات تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 148۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، اس سے والباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال۔ تو آدمی کے نیک اعمال قیامت کے دن محفوظ رہیں گے، یہ مراد ہے اس آیت کے اندر، لیکن اس آیت کے اوپر، اس آیت کو وہ فٹ کر رہا ہے کہاں پر؟ دیگ کے اندر جو کچھ نیچے بچا کچا بچ جاتا ہے، دیگ کے اندر
دیگ کو جب خالی کر دیتے ہیں تو آخر میں کچھ بچا کچا بچ جاتا ہے، جو کچھ بھی بچا کچا ہوتا ہے، چاول ہو تو چاول کے کچھ دانے، یا سالن بنایا ہو تو اس کا کچھ حصہ، تو اس بچے ہوئے کھانے یا بچی ہوئی چیز کے بارے میں وہ والباقیات الصالحات کہہ رہا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیت کو مذاق کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ قرآن کریم کی آیت کی توہین کرنے کی وجہ سے، اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ: اگر رمضان شریف کا مہینہ آیا اور کسی آدمی نے کہا کہ مصیبت سر پر آ گئی تو کافر ہوگا؟ مالا بد منہ صفحہ 148۔ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 87۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو گویا کہ مصیبت آ گئی، تو اس نے رمضان کی جو فرضیت ہے روزے کی جو فرضیت ہے، اس فرضیت کو اس نے ہلکا سمجھا، اس کی توہین کی، اس کا مذاق اڑایا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور مصیبت آئی، تو مطلب اس نے رمضان کے فرض روزوں کی مذاق اڑائی، رمضان کے فرض روزوں کو مصیبت سے تعبیر کیا، تو گویا کہ اس کا مذاق اڑایا، اس کی توہین کی۔ تو کسی فرض کی توہین کرنا، اسلام کے کسی فرض کی توہین کرنا، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور مصیبت سر پر آ گئی، رمضان کے مہینے کی آمد پر وہ یوں کہتا ہے کہ مصیبت آ گئی، تو اس صورت میں یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے فرض کا مذاق اڑایا، فرض کو ہلکا سمجھا، فرض کی توہین کی، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔